امام بیچارہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور یہ جو تھا امام کا بہت بڑا وہ تھا، تو بیچارے نے امام نے فاتحہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، تو کہہ رہا اٹھا لو انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے لیا ان پھلوں کا. اللہ یہ جملے باخدا اپنی زبان میں نے اپنے کان سے سنے، تو ان کے سامنے کی بات ہے. یہ قوم کا حال ہے، جبکہ تیرے پھل، تیری مٹھائیاں، تیرے مرغے، امام چاہے کتنا بھی نیچا کیوں نہ ہو، کتنا بھی چھوٹا امام کیوں نہ، مارے پھر رہے ہیں کہ آگے پیچھے. بالکل صحیح فرمایا. کان کھول کے سن لو، مولویوں کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا یہ جہاں جائیں گے اچھا ہی کھائیں گے، چاہے تو تنخواہ نہ دے یا نہ دے، کیونکہ اللہ نے لکھا نا روزی راضی کیا یہ کھائیں گے اچھے ہی. میں لباس تو اچھا پہنتے ہیں، الحمدللہ صاف ستھرا پہنتے ہیں، جیسے بھی کم قیمت کا ہوگا لیکن ہوگا صاف ستھرا. دیکھو ادھر بھی تپائی چل رہی ہے اور بتائی بھی چل رہی ہے، تاپ بھی رہے ہیں، باتیں بھی بتیا بھی پھونک رہے ہیں، اور کہیں گے اپنے گھر جا کے ایسے تیر مار کے آئے کہاں ذرا جلسہ سن کے آ رہا ہے. جی ایسے کہیں گے جا کے جمائیں گے بیوی سے، بیوی پہ اماں پہ جا کے سب کو جمائیں گے، پتہ نہیں ہے جلسہ سن کے آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہے تاپ کے آ رہا ہے. اب باتیں بھی کر رہے ہیں. ایک بات بتائیے، ہمیں کیا ضرورت ہے تقریر کرنے کی؟ ہماری تقریر 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، ہمیں ختم کر دینا چاہیے. لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا، محبت سے سننا ہے، تو ہماری زبان کیا ہے کس تھوڑی جائے گی 10 منٹ اور بیان کر دیں گے تو. جی کیا بات ہے. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ جب انہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ میری کم سے کم 900 تقریریں سنی. واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ 4 سال سے میرے ساتھ ہیں، روزانہ سنتے ہیں تو کم سے کم 800 900 تو سن ہی چکے ہوں گے. جی اور پھر بھی اتنے مزے سن رہے ہیں. آپ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ سامنے سے سن رہے ہو گئے، اور کوئی تاپ رہا ہے، کوئی چائے کو کہہ رہا آ نہیں. سنیں آپ، 70 سال کا بوڑھا ہے، جوان بیٹی ہے. 70 سال کا بوڑھا جوان بیٹی، محنت و مزدوری کر کے اپنی بچی کا پیٹ پالتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے نا کہ تکلیف جو ہوتی ہے، نام جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ 2 شیخ اس کو پڑھی ہے تو اس کو. ابھی میں رخ بدلوں گا تو صبح کو 10 لوگ اس میں بھی یہ کہہ رہے ہوں گے مفتی گلفام آئے مگر کوئی ایک موضوع نہیں پکڑا ہوگا. وہ کبھی ادھر بول رہے کبھی ادھر بول رہے، آپ ہی کہہ رہے ہوگے، اور 4 لوگ جو آئیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ موضوع تم ہی دے رہے تھے، وہ کہیں گے کہہ تو صحیح رہے ہو. اگر کوئی کسی جاہل کی برائی کرے دوسرا آ جائے تو اتنی جلدی تانے بانے نہیں ملاتا کہ مولوی کی کوئی برائی کر رہا اور کوئی دوسرا آ جائے ایسے تانے بانے ملا کر ہاں صحیح کہہ رہے ہو. جی 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 حق بات ہے. بات بالکل صحیح ہے. یہ نہیں کہے گا کہ یار اللہ کے بندے تو اپنی زبان کو بند کر، وہ عالم آدمی ہے، کم سے کم تجھے یہ پتہ نہیں استنجا کیسے کریں گے سردیوں میں اور گرمیوں میں استنجا کیسے کریں گے، تجھے استنجے کے طریقے یاد نہیں ہے، مولوی پہ انگلی اٹھا رہا تو. جی نہیں کہیں گے. ہم کو موضوع دیتی ہے کمیٹی، اس موضوع پہ تقریر کرتے ہیں تو صبح کیا کہتے ہیں پتہ نہیں آیا یار، پتہ نہیں کون سا بول رہے ہیں، موضوع بھی تمہیں نے دیا ہے، اب مزہ بھی تمہیں نہیں آیا، تو بھائی یہ بتاؤ میں منقع اور اس میں بادام اور کشمش کہاں سے ملاؤں گا؟ یا تو مجھے میرے موضوع سے بولنے دو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں جو تمہیں مزہ آئے گا، چونکہ دوا تو کڑوی ہوتی ہے. جی کیا بات ہے مفتی صاحب. بھئی آپ نے مرض بتا دیا کہ حضرت مرض یہ ہے تو دوا تو میں کڑوی دوں گا نا. یا آپ یہ کہہ دیں مجھے کوئی مرضی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کھلاؤ، تو کبھی حلوہ کھلائیں گے، بات ہے کہ نہیں، کبھی مٹھائی بھی کھلائیں گے. اب بات سنے میری، دوائی تو کڑوی ہوتی ہے لیکن جب دوائی اثر کر جاتی ہے تو سکون بہت ملتا ہے. آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ.
جلسے میں آنے والوں 70 سال کا بوڑھا ہے، مزدوری کر کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، ایک رات اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی طبیعت خراب پوری رات اس کو کراتے ہوئے بستر پہ گزری ہے. جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، صبح کو بوڑھا اٹھا، اٹھنے کے بعد مزدوری کرنے گیا، چند پیسے کما کے لاؤں گا، اپنی بیمار بیوی کا علاج کراؤں گا. لیکن جب شام کو گھر آیا تو اتفاق سے اس کو کوئی کام نہ مل سکا، اس سے کوئی مزدوری پہ نہ لے جا سکا. اس کی جوان بیٹی نے شام کو باپ کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، پوچھا او میرے باپ کیا ہوا؟ کہنے لگا بیٹی آج میں مزدوری کرنے گیا تھا، مگر میرے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے کسی نے مزدور بنانا گوارا نہ کیا، میرے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مجھے کام پہ نہ لے جا سکا، خالی ہاتھ واپس آیا ہوں. آج تو گھر کا چولہا بھی نہیں جل سکتا، آج میری بیٹی تجھے فاقے سے سونا پڑے گا. کہنے لگی میں فاقے سے سوؤں اس بات کی تکلیف نہیں ہے، میری ماں کی رات کیسے گزرے گی تکلیف اس بات کی ہے. بیمار ماں ہے، اگر آج میرا بھائی ہوتا تو سہارا بن جاتا، آج میرا باپ اگر جوان ہوتا تو کسی بھی طرح سے کماتا، لیکن کما کے میری ماں کی دوا کرتا. لیکن ہائے میں کیا کروں، ادھر ماں بیماری کی وجہ سے نہ سو سکی، ادھر جوان بیٹی افسوس کی وجہ سے نہ سو سکی. پوری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی. مولا اگر آج کوئی میرا جوان بھائی ہوتا تو میری ماں کو اس طریقے سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا، میرے باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتا. میرا بوڑھا باپ کیا کرے، بازار میں گیا لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کسی نے کام نہ دیا. لوگوں اگر کبھی بازار میں جایا کرو، کسی بوڑھے کو اگر سبزی بیچتا دیکھ لو تو خدا کی قسم سب سے پہلے اس کی سبزی خریدو، یہ اس کی مدد ہے. کسی مجبوری وہ آ کر کے بیٹھا ہے، یہ اس کی مدد ہے. ماں کی تکلیف دیکھی نہ گئی، رات کے آخری حصے میں غلط فیصلہ کر بیٹھی. یہ جوانی ماں کے اوپر قربان کر دوں گی لیکن اس طرح سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. صبح کو جاؤں گی بازار میں جا کے جسم کا سودا کر دوں گی، جوانی اور حسن کا سودا کر دوں گی. کوئی تو ہوگا جو میرے حسن کا خریدار بنے گا، کوئی تو ہوگا جو میری جوانی کا خریدار بنے گا، کوئی تو ہوگا جو میری ان زلفوں کا اسیر بنے گا. اس سے جو بھی قیمت ملے گی اسی قیمت سے اپنی بیمار ماں کا علاج کراؤں گی. صبح ہوئی، ادھر سورج چڑھا، اس نے بناؤ سنگار کر کے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، بناؤ سنگار کرنے کے بعد میں بازار میں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں اوباش لوگوں کا تانتا لگا رہتا تھا، جہاں پر عیاش لوگوں کا تانتا لگا رہتا تھا، جہاں پر جواری نفس کے پجاری جن کا تانتا لگتا تھا، اس بازار میں کھڑی ہو گئی جہاں جسم بیچے بھی جاتے تھے، جسم خریدے بھی جاتے تھے. کرتا غریبوں کا خیال رکھو، بار بار اسلام فوکس کرتا غریبوں کا خیال رکھو. زکات کا نظام اسلام نے اسی لیے رکھ دیا ہے کہ جب تو امیر زکات نکالے گا تو غریب کا خیال خود بخود ہو جائے گا. نکالتے نہیں ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایمان چھین لیتی ہے غربت، فاقے کبھی کبھی ایمان چھین لیتے. سرے بازار جا کر کے کھڑی ہو گئی، اعلان کرنا شروع کر دیا، کون ہے جو میرے جسم کا خریدار بنے گا، کون ہے میرے جو زلفوں کا خریدار بنے گا، کون ہے جو میرے حسن کا خریدار بنے گا، کون ہے جو میرے جسم کی بولی لگائے گا، کون ہے میرے حسن کی بولی لگائے گا، کون ہے جو میری زلفوں کا اسیر بنے گا. جلسے میں آنے والوں صبح سے شام ہو گئی، اس کا خریدار بننا تو دور کی بات، اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس کا جسم خریدنا تو دور کی بات. صبح سے شام تک کسی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. جیسی پاک بازار میں گئی تھی ویسے ہی شام تک بازار میں پاک کھڑی ہے. شام ہوئی جب کسی نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا، جب کسی نے اس کے حسن کی بولی نہ لگائی، جب کسی نے اس کے حسن کی بولی نہ لگائی، جب کسی نے اس کی جوانی کی بولی نہ لگائی، کوئی اس کی زلفوں کا اسیر نہ بنا، تو شام کو گھر واپس آئی. بوڑھا باپ منتظر تھا، جیسے ہی بیٹی نے گھر
پہ قدم رکھا. بوڑھا باپ کہنے لگا میری بیٹی پورا دن میری بوڑھی نگاہیں تیری منتظر تھی, تو کہاں چلی گئی تھی میری لاڈلی؟ ایک طرف تو تیری بیمار ماں کا صدمہ, دوسری طرف تیرا صدمہ کہ میری لاڈلی کہاں چلی گئی. کم سے کم تجھے دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے. اتنا کہا تو بیٹی کی چیخ نکل گئی. کہنے لگی باپ آج تو تیری برسوں کی عزت پہ پانی پھیرنے گئی تھی, آج تیرے خاندان کی جو عزت ہے اسے لٹانے گئی تھی. مجھے باپ ماں کا تڑپنا نہ دیکھا گیا, ماں کی بیماری تیرا بڑھاپا نہ دیکھا گیا. جسم کا سودا کرنے جسم کے بازار میں گئی تھی, مگر باپ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بناؤ سنگار کر کے میں نے اپنے جسم کی بولی لگائی, میں نے اپنے حسن کی بولی لگائی. مگر حیرت کی بات یہ ہے اوباشوں میں کھڑی تھی, نفس کے پجاریوں میں کھڑی تھی, میں حوث پرستوں میں کھڑی تھی, مگر میرے بوڑھے باپ حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے جسم کو نوچنا مجھے ٹچ کرنا تو دور کی بات, کسی نے میری طرف نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا. میں کئی ضرور تھی تیری عزت کا سودا کرنا, مگر میرے باپ پہ قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تیری عزت کا میں سودا کر نہ سکی. میں گئی تو تھی جسم کی بولی لگانے, لیکن میرے جسم کا خریدار کوئی بن نہ سکا. میں گئی تو تھی کہ اس حسن کو بیچ کے ماں کا علاج کراؤں گی, مگر میرے حسن کا کوئی خریدار بن نہ سکا. اور میرے باپ ماجرا کیا ہے؟ بوڑھے باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگا میری بیٹی اس میں کمال تیرا نہیں تیرے باپ کا کمال ہے. بے شک سبحان اللہ. بس یہ آخری جملہ سنے, میری بیٹی اس میں کمال تیرا نہیں تیرے بوڑھے باپ کا کمال ہے. کہنے لگی او باپ بازار میں جا کے میں نے اعلان کیا تھا, جسم کے میں نے جو ہے پیسے جو ہے اعلان کیا تھا, حسن کو بیچنے میں چلی گئی تھی, تو گھر بیٹھا تھا, کمال تیرا سمجھ میں نہیں آتا. تو بوڑھے باپ نے کہا تھا بیٹی آج تک میں نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے, تو میری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے مفتی صاحب, جلسے میں آنے والوں قبول ہو رہے ہو تو یاد رکھنا کانٹا پھولے گا. یاد رکھنا تم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہو, جیسے تمہارے عمل ہیں اس کا اثر تمہاری نسلوں پہ ضرور پڑے گا. کہنے لگا بیٹی اس میں تیرا کمال نہیں تیرے پورے باپ کا کمال ہے. 70 سال کی عمر ہو گئی, آج تک تیرے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھا ہی نہیں. تو میرے رب کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میری بیٹی پہ بھی کوئی غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے. جلسے میں آنے والوں اللہ کے لیے اپنے آپ کو سمجھو, دنیا میں آئے ہو اللہ نے مہلت دی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ سیدھا والا راستہ, ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اس پہ چلو. اگر موت آئی نا تو تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, زمانہ کہے گا وفادار جا رہا ہے, ایک ایک فرشتہ کہے گا جنت کا حقدار آ رہا ہے. تیری دنیا بھی لاجواب, تیری میت بھی لاجواب, تیرا جنازہ پڑا ہوگا, پورا زمانہ اشک بہا رہا ہوگا, اور تو کہتا جا رہا ہوگا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں, لباس ہستی بدل گیا.